تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو سورۃ الکہف کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا غار کی طرف نکلنا بیان فرمایا ہے کہ اصحاب کہف جن کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے 15ویں پارے میں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو سلیم الفطرت انسان بنایا تھا تو فطرت صحیحہ سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کے میلے سے علیحدہ ہونے کا ارادہ باندھ لیا۔ تو ان کی قوم میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جس میں بت پرستی ہوتی تھی اور جس میں طرح طرح کے لوگ کرتب دکھاتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان کے دل ہدایت کی طرف میل ہو گئے تھے، شرک سے بیزار ہو چکے تھے، یہ بت پرستی سے یہ بیزار ہو چکے تھے، تو اس لیے اول طور پر یہ اصحاب کہف جتنے بھی ہیں، ان کی تعداد جتنی بھی ہے، یہ سب اکٹھے اپنی قوم سے جدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ فردن فردن قوم کے میلے کے وقت یہ علیحدہ ہوئے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، پہلے ایک آدمی کے دل میں بات ڈالی تو وہ اس میلے سے، اس ہجوم سے علیحدہ ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، پھر دوسرے آدمی کے دل میں بھی یہی بات آئی تو اس نے بھی اس میلے سے علیحدگی اختیار کی اور جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارواح کا آپس میں تعلق ہے، انسانوں کی روحیں ہیں جو کسی بھی طرف میلان کرنے میں ان کا آپس میں تعلق ہے، اسی وجہ سے دنیا میں جماعتیں بنتی ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کے گروہ بنتے ہیں، ہم خیال لوگ، ہم فطرت لوگ، ہم مزاج لوگ، یہ دنیا میں خود بخود ہی فطرتی طور پر ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور مل کر ایک جماعت بنا لیتے ہیں، اور جماعت میں ایسے متحد ہو جاتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار آدمی بھی آپس میں اتنے متحد نہیں ہوتے جتنا یہ ہم خیال لوگ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اچھے خیال والے یا برے خیال والے، یہ ہم خیال لوگ آپس میں ایک موقع آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر یہ اصحاب کہف ابتدائی طور پر اس میلے سے علیحدہ ہو کے ایک درخت کے نیچے جب بیٹھے تو ایک دوسرے کو دیکھا، محسوس تو ہو ہی گیا کہ یہ آدمی بھی اس میلے سے بیزار ہے، میلے میں ہونے والے کاموں سے بیزار ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ ادھر کیسے آ کے بیٹھے ہو، اس نے وجہ بتلائی تو اس کو تسلی ہوئی کہ یہ بھی میرا ہم خیال ہے، دوسرے نے تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی یہی وجہ بتائی۔ تو جب قوم کے لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ چند لوگ جو ہے ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے وقت کے بادشاہ کو بتا دیا، اس شہر کے امیر کو بتا دیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں اور ہم جو کام کرتے ہیں ان کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور انہوں نے اپنا ایک علیحدہ جماعت بنا لی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ اگر آپ لوگ ان چند دنوں میں درست نہیں ہوتے، ہمارے والے دین پر نہیں آتے، تو آپ کو سنسار کیا جائے گا، آپ پر ظلم کیا جائے گا۔ چنانچہ اصحاب کہف کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اس جگہ پر جہاں ہمارے ٹھہرنے سے ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے، ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہم یہاں سے نکلیں، کسی غار میں جا کر پناہ لیں، وہاں پر کم از کم آزادی سے ہم عبادت تو کر سکیں گے۔ جس طرح پاکستان اور ہندوستان پہلے اکٹھا تھا تو مسلمانوں کو انگریزوں کے ہوتے ہوئے، ہندوؤں کے ساتھ ہوتے ہوئے عبادات کرنے میں جو ہے تکلیف دی جاتی تھی، مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا،
تو مسلمانوں نے یہی سوچ کر ہجرت کی اور یہی سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنا کہ کم از کم اس روئے زمین پر، اس برِ صغیر میں ایک ایسا ٹکڑا زمین کا ہونا چاہیے جہاں پر مسلمانوں کو آزادی سے عبادت کرنے کا موقع مل سکے۔ چنانچہ مسلمانان ہند نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح ان اصحاب کہف نے بھی جب سوچا کہ معاملہ اب بگڑ چکا ہے تو انہوں نے بھی غار کی پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ قرآن پاک نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو جب یہ غار کی طرف نکلنے لگے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ہم پوری قوم کی ہم نے مخالفت برداشت کی لیکن تیری توحید پہ آنچ نہیں آنے دیا۔ اے اللہ، ہم نے بادشاہ کی مخالفت برداشت کی لیکن تیری توحید پر آنچ نہیں آنے دیا۔ اب ہم اپنا شہر چھوڑ کر، اب ہم اپنا مال چھوڑ کر، اب ہم اپنا گھر چھوڑ کر، اب ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں تو نے ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا ہے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے ساتھ تو نے رہنمائی والا معاملہ فرمانا ہے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمانی ہے تو نے۔ تو یہ دعا کر کے وہ نکلے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب کسی اہم سفر پر نکلے، جب کسی اہم کام کا ارادہ کرے تو اس وقت اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس سفر میں، اس کام میں ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص رحمت والا معاملہ فرمایا، ان کو خاص مقام اور مرتبہ جو ہے عنایت فرمایا۔ چنانچہ غار میں یہ پہنچ گئے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کان جو ہے تھپک دیے، بند کر دیے، یعنی قوت سماعت جو ہے ایک نیند ایسی طاری کر دی جس کی وجہ سے قوت سماعت ختم ہو گئی۔ تو فرمایا غار کے اندر چند سال ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ ویسے تو یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے، ان کو ایسی لمبی نیند عطا فرما دی، تقریباً 309 سال کی یہ نیند۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا کہ کوئی گزرتا، کوئی آتا، کوئی بیٹھتا، کوئی جاتا، تو قوت سماعت جو ہے وہ نیند میں چلی گئی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آرام سے 309 سال وہاں پر سوئے رہے غار میں۔ پھر جب اٹھے لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تو اب جس وقت یہ اٹھے تو انہوں نے وہ مدت شمار کرنا شروع کی۔ تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم اتنا مدت ٹھہرے، ایک کہے گا یہ مدت، دوسرے نے کہا اتنی مدت ٹھہری ہم نے اس غار میں آرام کیا۔ تو ان کی اس مدت میں اختلاف ہو گیا۔ اب بعض کہنے لگے 1 دن ٹھہرے ہم، بعض کہنے لگے 2 دن ٹھہرے، بعض کہنے لگے دن کا پورا حصہ ٹھہرے، بعض کہنے لگے دن کا آدھا حصہ ٹھہرے۔ چونکہ ان کے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں اتنا لمبی نیند سلائی جائے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ تعاون تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے خلاف جو یہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی فضل والا معاملہ فرمایا تھا۔ اور یہ صرف اٹھتے وقت نہیں بلکہ یہ پورے 300 سال اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ خصوصی فضل رہا۔ وہ اس طرح کہ جب دھوپ نکلتی تھی، جب سورج نکلتا تھا تو وہ دھوپ اللہ نے ان کی غار کے اندر نہیں آنے دی کہ کہیں دھوپ کی وجہ سے ان کے نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ جب سورج نکلتا تھا تو دھوپ ان کے ارد گرد سے گزر جاتی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، لیکن یہ دھوپ اس غار کے اندر نہیں داخل ہوتی تھی۔ اور دوسرا فضل ان پر یہ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس طرح نیند دی کہ
عام لوگوں کی نیند سے یہ نیند مختلف تھی۔ وہ اس طرح کہ عام آدمی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح نیند دی کہ جب تم دیکھو گے تم یوں محسوس کرو گے کہ یہ بیدار ہیں وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ آنے والا آدمی کوئی ان کو دیکھ کر ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، ان کا سامان نہ اٹھا سکے۔ وہ جب آ کر دیکھے گا اس کو احساس یہی ہوگا کہ یہ جاگتے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہیں، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خصوصی رعب عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے ان کے پاس آ کر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی دائیں کروٹ بھی تبدیل کرواتے ہیں، پھر بائیں کروٹ ہو جاتے۔ یہ سارا جس طرح نظام ہوتا ہے سونے کا، نیند کا، وہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کا ذکر فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا ان کا کتا جو ہے جس وقت وہاں سے نکلے تھے، چونکہ یہ لوگ مالدار تھے، اپنے جانوروں کے ساتھ انہوں نے کتا بھی رکھا ہوا تھا، تو جس وقت نکلے ان کا جو جانوروں کی حفاظت کرنے والا کتا تھا وہ بھی ساتھ نکل پڑا۔ اب آ کے یہ غار میں ٹھہرے تو کتا وفادار تھا، وہ بھی آ کے غار کے دروازے پہ ٹھہر گیا اور وہاں سے اس نے اٹھنا پسند نہ کیا، وہ کتا بھی ادھر ٹھہرا رہا، اس نے وفاداری کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کے ساتھ کتے کا ذکر بھی فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پر قرآن پاک میں بیان فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتے کو بھی وہی عزت اور عظمت دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک کتا اچھے لوگوں کی صحبت میں آ کر ان کے ساتھ وفاداری کر کے وہ ایک مرتبہ پا سکتا ہے، تو ایک گنہگار انسان اپنے آپ کو مایوس کیوں محسوس سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مایوس کیوں کر دیتا ہے، اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کیوں کر دیتا ہے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے نیک لوگوں اور علماء اور مساجد اور مدارس سے اپنے آپ کو دور کیوں کر دیتا ہے۔ تو ایک کتا اگر نیک لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا ذکر خیر ہو سکتا ہے، تو ایک گنہگار انسان جو نیک لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نیک لوگوں میں اس کا شمار کر دیتے ہیں۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ان کا ذکر فرمایا کہ جب اتنا لمبا عرصہ، ہاں البتہ یہ بات میں ذکر کر دوں کہ یہ کتا جو ان کے ساتھ رہا اتنا عرصہ، ہماری شریعت میں تو کتے کو پالنا اور کتوں کو اپنے ساتھ رکھنا یہ ممنوع ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہماری شریعت میں ہے، اس وقت ان لوگوں کی شریعت میں کتے کے بارے میں اتنی سخت وعید نہیں تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ ان کا حفاظتی کتا تھا، اور آج بھی جانوروں کو یا کھیت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آدمی کتا رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اٹھنے کا ذکر فرمایا کہ جب یہ 309 سال اس غار میں آرام کر کے اٹھے تو چونکہ ان کو محسوس تو تھا نہیں، ان کو اس بات کا احساس تو تھا نہیں کہ ہم اتنا عرصہ سوئے رہے، انہوں نے یہی سمجھا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے۔ چنانچہ جس طرح آدمی 3-4 گھنٹے سویا رہے اور اس کے بعد اٹھ کر روٹی کھانے کا سوچتا ہے، تو یہ ان لوگوں نے بھی یہی پروگرام بنایا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے میں سے ایک آدمی کو یہ پیسے دے کر بھیجیں اور وہ ہمارے لیے شہر سے روٹی لے کے آئے تاکہ ہماری جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن ان میں سے اسی آدمی کو بھیجا جائے گا
کہ ولا یشعرن بکم احدا، جو لوگوں کو یہ احساس نہ دلائے کہ ہم وہی پرانے لوگ ہیں، ہم وہی لوگ ہیں جو شہر سے ہجرت کر کے غار کی طرف آئے تھے، کیونکہ اس وقت یہ شہر میں مطلوب تھے۔ بادشاہ وقت نے ان کو پکڑ کر لانے کے لیے انعام مقرر کر رکھا تھا، اسی لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ایسا تیز ترار آدمی جائے جو شہر والوں کو یا بادشاہ کو یہ محسوس ہی نہ ہونے دے کہ ہم وہی مومن لوگ ہیں جو ایمان کی وجہ سے ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور یہ منصوبہ بنا کر ایک آدمی کو بھیج دیا اور ساتھ وہی پیسے دے کر بھیجے جو وہ شہر سے لائے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی سفر میں نکلے تو اپنے ساتھ پیسے لے کر جانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس لیے کہ جب انسان پیسے لے کر جائے گا، سفر حج میں جائے یا کسی دوسری جگہ جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان دوسروں سے مانگے گا نہیں، بھیک نہیں مانگے گا، انسان سوال کرنے سے بچ جائے گا۔ تو جب یہ ایک آدمی ان کا وہ پیسے لے کر اس شہر میں گیا روٹی خریدنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو نصیحت کی کہ ان یظہروا علیکم، کہ ہوشیاری کے ساتھ جانا ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے تو یرجموکم، وہ سنسار کر دیں گے ہمیں، او یعیدوکم فی ملتہم، یا ہمیں اپنے سابقہ اسی شرک والا جو دین تھا اسی میں ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ فلن تفلحوا اذا ابدا، تو اس وقت ہمارے لیے سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک سمجھدار آدمی کو ہی بھیجا جائے، تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا وہی پیسے دے کر۔ تو آگے وہ بازار میں کس طرح پہنچا، آگے پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ انشاءاللہ العزیز کل کے بیان میں میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اصحاب کہف اور ان کے علاوہ جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، ہمیں ان کی سیرت پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔